عام طور سے ایک بات مشہور ہے کہ کانے کے دوران خاموش رہنا چاہیے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ مطلب یہ کہ یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر ہم سنت نبوی کی طرف لوٹیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کانے کے دوران بات کرنا یہ ثابت ہے۔ جس طرح کہ بخاری شریف کی بہت ساری روایات ہیں، اس طرح میں آپ کو صرف مثال کے طور پہ، نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھانا تناول فرما رہے تھے، تو کھانے کے دوران ہی ہمیں شفاعت کی لمبی حدیث سنا دی، جو کتب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ احادیث کی کتب میں وہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال تو لمبی جو حدیث ہے شفاعت کے بارے میں، وہ ہمیں کھانے کے دوران سنا دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے دوران باتیں کرنا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ شرعاً کھانے کے دوران باتیں کرنا یہ جائز ہے۔ اس میں کوئی ایسا وہ عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہگار ہو جائے۔ لوگوں میں جو بات مشہور ہے کہ کھانے کے دوران خاموش رہنا چاہیے، یہ بالکل یعنی کہ غلط بات مشہور ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کھانے کے دوران خاموش رہنا یہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے، یعنی کہ مجوسی جو ہے وہ کھانے کے دوران خاموش رہا کرتے تھے۔ تو اس لیے کھانے کے دوران خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کھانے کے دوران باتیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، باتیں کیا کریں؟ تو اب ضروری یہ بھی پھر غلط بات ہوگی کہ کھانے کے دوران آپ اپنی آواز اونچی کریں یا مذاق اس حد تک کریں کہ وہ کھانے کے بالکل آداب کے خلاف ہو جائے۔ بلکہ کھانے کے دوران جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت والی حدیث بتائی، اس طرح اور کوئی حدیث، ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کسی کے گھر پر کہ کوئی سالن ہے، تو جواب میں ملا کہ جی صرف سرکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ۔ سرکہ تناول فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جا رہے تھے کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے، سرکہ بہت اچھا سالن ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو مہمان ساتھ بیٹھا ہو تو اس کو ترغیب دلانا تھا کہ آپ کھائیں فلاں چیز، یہ چیز۔ جس طرح کہ عام طور سے آج کل مہمان اگر کسی کے گھر جاتا ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ چیز تناول فرما لے، یہ چیز کھا لے، یہ چیز کھا لے، یہ چیز کھا لے۔ تو یعنی کہ آسان سی بات کہ اچھی بات ہے، اگر مہمان ہے ساتھ تو اس کو کھانے پر آمادہ کرے، کھانے کی اس کو مطلب اس کو سامنے کھانا پیش کر دے کہ آپ یہ چیز کھا لیں، یہ چیز کھا لیں، یہ چیز کھا لیں۔ اسی طرح اگر اور کوئی بات نہ ہو تو اپنے بزرگوں کے واقعات بیان کرے، جس سے لوگ نفع حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے۔ اس طرح احادیث بیان کرے، کوئی اور دینی مسئلہ بیان کرے، کوئی اور اچھی بات بیان کر لے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ کھانے کے دوران خاموش رہنا چاہیے، یہ عوام میں غلط مشہور ہے۔ بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے، جس طرح پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ کھانے کے دوران خاموش رہنا یہ غیروں کے ساتھ یعنی مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور اس عمل کو چھوڑنا چاہیے، یعنی کہ کھانے کے دوران باتیں کرتے رہنا چاہیے۔